کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کہ ستاروں سے آگے ہیں جہاں اور شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ اقبال شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کہ ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، اپنے رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر شخص مسلمان ہے لیکن کہنے کو ہر شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، لفظ لکھا میں نے لیکن اسے دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ بے باکی و ہر گوئی سے گھبراتا ہے مومن، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور اباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہے، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہے، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور اباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہے، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے، جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسبوں کے، اگتے ہیں تے سایہ گل خار، اگتے ہیں تے سایہ گل خار غضب کے، گل کے نیچے۔ یہ دیس ہے ہم سب کا، یہ دیس ہے ہم سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، یہ دیس ہے ہم سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے اتنے خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، مر مر کے جیے ہے کبھی جی جی کے مرے ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، مر مر کے جیے ہے کبھی جی جی کے مرے ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کے، دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیر و سنا رکھی ہے تاکوں میں سجا کر، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، مسند شاہی پہ ایسے آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، تقدیر وم سو گئی طاؤس پر آ کر۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ مکاریو عیاریو غداریو ہے جان، مکاریو عیاریو غداریو ہے جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان۔ کاری سے کہنا تو بڑی دور کی، کاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ کردار کا گفتار کا آغال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا مومن، بنگال کا مومن،
ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، ملتا ہے کہاں خوشہ گندم کھجلاؤں۔ شکریہ۔ مانا کہ ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور شاہین ہے مگر طاقت پرواز کہاں۔ That was wonderful. I thought that was very very good. اور یقیناً اقبال کی روح جو ہے اس وقت قبر میں بڑھپ رہی ہوگی۔ ہم لوگ بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ حامد نقی مرزا جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہمارے صدر مشاعرہ کے برابر میں تشریف فرما ہے، صدر مشاعرہ ہیں ہمارے فرمان اللہ خان صاحب، فرمان اللہ خان کاشف۔ چلیے آگے چلتے ہیں، سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ اب میں مرزا یوسف بے آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ تھینک یو۔ نہ تو میں شاعر ہوں اور نہ ہی کوئی شاعری زیادہ اچھی پڑھنی آتی ہے، لیکن مجھے شاعری سننے کا شوق ہے۔ اچھے اچھے شعراء جب کلام پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن آج یہاں پہ آنے کا وجہ جو تھی یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے پروفیسر صاحب جب کیمبرج میں آئے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی مجموعہ کلام جو تھا وہ عنایت فرمایا، اور جیسے میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر پہلے ہی صفحے پہ جو مجھے شعر نظر آئے وہ پڑھ کے کافی دیر تک سن ہو گیا کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ، جو پورا اب تک زندگی کا ایکسپیرینس، لائف ایکسپیرینس تھا، جو اب تک کی میری کنکلوژن تھی، وہ پروفیسر صاحب نے اتنے سادہ الفاظ میں اور اتنے جامع طریقے سے لکھ دی کہ بڑی دیر تک میں ان کو اشش کرتا رہا۔ اور جب یہ ہم نے محفل غزل کا پروگرام ارینج کیا تو مجھ سے دہان آ گیا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ان دو شعروں کو میں ضرور شیئر کروں۔ تو پروفیسر صاحب کی یہ کتاب ہے دیدہ حیرہ مجموعہ غزلیات، جو آپ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی تھی۔ اس کے صفحہ 30 پر یہ نظم تو کافی لمبی ہے، لیکن اس کے دو شعر میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سمجھتا نہ وائز کو ذل الہی۔ یہ وائز کے بارے میں پروفیسر نے دو شعر لکھے ہیں بہت پیارے۔ وائز کچھ لوگ جانے وائز ناسک کو کہتے ہیں، اور عام زبان میں جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، ناٹ اے ریلیجیس لیڈر، لیکن وہ ایسے مولوی جو شاید ان کی اپنے زبان اور کلام میں اور عمل اور کہنے میں تضاد پایا جاتا ہے، تو غالباً اس کو ریفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمجھتا نہ وائز کو ذل الہی، اگر ابن آدم نہ نادان ہوتا۔ سمجھتا نہ وائز کو ذل الہی، اگر ابن آدم نہ نادان ہوتا۔ اور اگلے بہت پیارے شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ وائز کا سایہ نہ پڑتا، اگر اس پہ وائز کا سایہ نہ پڑتا، ریاکار مفسد نہ شیطان ہوتا۔ سمجھتا نہ وائز کو ذل الہی، اگر ابن آدم نہ نادان۔ سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے پیارے کلام کے اوپر کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے سادے الفاظ میں، سمپل سے الفاظ میں اتنی گہری بات کہہ دی کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور جس دن ہم نے اس کا سراغ پا لیا انشاءاللہ مسلم امہ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک اور چھوٹی سی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں، فرد عباس شاہ صاحب کی ہے، ان کی کتاب مجموعہ کلام کہاں ہو تم میں لکھی ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے لاسٹ ایئر جب پاکستان کے اندر وادی سوات کے اندر جب ملٹری ایکشن ہو رہا تھا، اور بلکہ اس وقت ملٹری ایکشن سے تھوڑا سا پہلے جب طالبان کی موومنٹ کافی عروج پر تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ غزل